بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج سبق نمبر 74 ہم شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان گزشتہ 2 درسوں کی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فضیلت اور اس کے مسئلے کچھ ہم نے گزشتہ مسائل میں بیان کیے، اور آگے اس کی تفصیل ہم اس کے مسائل میں شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2009، کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب ہونا درج ذیل شرائط کی بنیاد پر ضروری ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب تو ہے، لیکن ان کا واجب ہونا ان نیچے والی شرائط کے ساتھ ہے کہ اگر یہ شرائط ہوں گی تو یہ واجب ہوں گے، اگر یہ شرائط موجود نہیں ہوں گی تو یہ بھی واجب نہیں ہوں گے۔ تو سب سے پہلی شرط، معروف اور منکر کی پہچان اگرچہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو، اس بنا پر جو معروف اور منکر کو نہ پہچانتا ہو اور ان دونوں کو آپس میں تشخیص بھی نہ دیتا ہو، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات، پہلی شرط کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دے رہا ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اب یوں کہیے کہ جس کو خود کو نہ پتا ہو کہ نیکی کیا ہے، وہ کیا نیکی کی طرف بلائے گا؟ جس کو خود کو پتا نہ ہو کہ برائی کیا ہے، وہ کیا برائی سے روکے گا؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اگرچہ اسے تفصیل سے زیادہ معلوم نہ ہو، لیکن اجمالی طور پر ہی صحیح، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ان کو آپس میں تشخیص رکھتا ہو، یعنی نیکی اور برائی کی پہچان رکھتا ہو، تو پھر وہ امر بالمعروف اس پر واجب ہے، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے۔ تو کہیں گے معروف اور منکر کی پہچان اگرچہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو، سب سے پہلے کہ اسے معروف اور منکر کی پہچان ہونی چاہیے، اگرچہ اجمالی ہو، تھوڑی سی ہو، تفصیل کے ساتھ نہ بھی ہو، لیکن علم ہونا چاہیے۔ اس بنا پر جو معروف اور منکر کو نہ پہچانتا ہو، جو معروف اور منکر کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور ان دونوں کو آپس میں تشخیص بھی نہ دیتا ہو، ان کا آپس میں جو ہے وہ تشخص بھی نہیں کر سکتا، انہیں
جدا جدا بھی نہیں کر سکتا کہ یہ نیکی ہے یہ برائی ہے، اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے، اسے انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی کبھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام دینا معروف اور منکر کے سمجھنے اور پہچاننے کے لیے واجب ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے، امر بالمعروف کو انجام دیں گے، نہی عن المنکر کو انجام دیں گے، تو اس سے ہم معروف اور منکر کو سمجھ پائیں گے. کبھی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو اس صورت میں واجب ہوتا ہے. البتہ اس کے علاوہ جب تک ہم معروف اور منکر کو نہیں پہچانتے، نیکی اور برائی کی پہچان نہیں ہے، ان کا تشخص نہیں ہے، ان کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. دوسری شرط، مخالفت کرنے والے شخص پر مؤثر ہونے کا امکان ہو. مثلا جس کو ہم امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کر رہے ہیں یا برائی سے روک رہے ہیں، اس پر میری بات کا اثر ہونے کا امکان ہو. مثلا میں اگر اسے کہوں گا تو میری بات کا اس پر اتنا اثر ہوگا کہ وہ نیکی کی طرف آئے گا یا وہ برائی سے رک جائے گا، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مجھ پر واجب ہے. لیکن اگر میں جانتا ہوں تو کہ نہیں، اس پر تو کسی قسم کا کوئی میری بات کا اثر نہیں ہوگا، تو اس صورت میں واجب ہونا مشکل ہے. آگے پڑھتے ہیں. کہیں گے اس بنا پر اگر کوئی یہ جانتا ہو کہ اس کی بات سامنے والے پر اثر انداز نہیں ہوگی، تو فقہا کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر واجب نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میں اسے کتنی بھی ہدایت کروں، میں اسے کتنا بھی روکوں، میں اسے کتنا بھی سمجھاؤں، میری بات کا اس پر اثر نہیں ہونا، تو کہیں گے اس صورت میں فقہا کے درمیان یہی مشہور ہے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے سمجھائے یا اسے روکے یا اسے نیکی کی ہدایت کرے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسے پتا ہے کہ میری بات کا اثر نہیں ہوگا. جب اثر نہیں ہوگا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ خامخواہ میں اپنی انرجی ضائع کرنا، اپنے انرجی ضائع کرنے والی بات ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو اس صورت میں کہہ رہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے. البتہ اگر اسے انجام دے تو منع بھی نہیں ہے. لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ غلط کام کرنے والے کے غلط کاموں سے اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار جس طرح بھی ممکن ہو کرے، اگرچہ یہ جانتا ہو کہ سامنے والے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے گزشتہ مثالوں میں یہ بیان کیا کہ اتنی حد تک تو واجب ہے کہ اس کو ناپسند کرو، اسے اظہار ناراضگی کرو. جیسے کہ مولا امیر علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قول نقل فرمایا کہ جب گناہگاروں سے ملو تو ناراضگی کا اظہار کرو. اب اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ بھلے اثر کا امکان نہ بھی ہو، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ناراضگی یا ناپسندیدگی جو ہے وہ اس پر اثر نہیں کرے گی، اس کے باوجود بھی اسے ناپسند کرنا چاہیے اور ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے.
اتنا ضروری ہے، بھلے اثر اس پر نہ ہو۔ اب آ جاتے ہیں تیسری شرط کہ جس کے ذریعے امر بالمعروف واجب ہوتا ہے، یعنی جو شرط ہو تو امر بالمعروف واجب ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ غلط کام کرنے والے انسان کا غلط اور ناپسندیدہ کام مسلسل انجام دینے کا ارادہ ہو، اس بنا پر غلط کام کرنے والا انسان اگر دوبارہ انجام دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو لیکن دوبارہ انجام دے لے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ غلط کام کرنے والا انسان، اب چونکہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی خطا ہوتی ہے، اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے، مگر گناہگار ہے انسان۔ تو کہہ رہیں گے اگر مثلا کسی سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اب اسے جا کے ہدایتیں کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ اس کام پہ مصر ہے یعنی کیا مطلب، یعنی اسے بار بار انجام دے رہا ہے، یا اس سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، اس لحاظ کو مد نظر رکھیں۔ اگر وہ ناپسندیدہ کام جو ہے اسے مسلسل انجام دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو پھر اسے ہدایت کرنی چاہیے، اسے روکنا چاہیے، اسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر انجام دینا چاہیے۔ نہیں، وہ مسلسل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اسے ایک دفعہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تھی، یا مثلا ایک دفعہ ہو گیا تھا، پھر دوسری دفعہ اس سے غلطی ہو گئی، البتہ وہ اس پر مصر نہیں ہے، اس کو مسلسل جاری نہیں رکھنا چاہتا، اس کا ارادہ ایسا نہیں ہے، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اس پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ غلط کام کرنے والے انسان کا غلط اور ناپسندیدہ کام مسلسل انجام دینے کا ارادہ ہو تو اس صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس بنا پر غلط کام کرنے والا انسان اگر دوبارہ انجام دینے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، ایک دفعہ اس سے غلطی ہو گئی، دوبارہ انجام دینے کا اس کے ارادہ نہیں ہے، لیکن دوبارہ انجام دے لے، اس کا ارادہ نہیں تھا دوبارہ انجام دینے کا، لیکن پھر اس سے غلطی ہو گئی تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کا مسلسل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کا ارادہ یہ ہے یا ارادہ ہے یا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل کر رہا ہے تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ چوتھی شرط، غلطی کرنے والا شخص اپنے غلط کام انجام دینے میں مجبور نہ ہو۔ یہ تو حتمی سی بات ہے کہ اگر انسان کوئی اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں کام انجام دیتا ہے تو چاہے وہ حرام کام ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے احکام وہ نہیں ہیں جو کہ ایک نارمل حرام کام انجام دینے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثلا خصوصاً چور کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر چور بھوکا ہے، اس نے بھوک مٹانے کے لیے مجبوری میں چوری کی ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ جس نے
بھوک کے بغیر عادتاً چوری کی ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے. اسی طرح بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو حالت اضطراری میں مجبوری میں انسان انجام دیتا ہے تو ان کا حکم ان دوسرے گناہوں سے مختلف ہے. تو کہہ رہے کہ امر بالمعروف میں بھی یہی ہے کہ وہ گناہ کرنے میں، غلط انجام دینے میں، غلط کام انجام دینے میں مجبور نہ ہو. اگر مجبور تھا تو پھر اسے امر بالمعروف کرنے کا کیا فائدہ؟ کہہ رہے کہ غلطی کرنے والا شخص اپنے غلط کام انجام دینے میں مجبور نہ ہو. اس نظریے کے ساتھ جو غلط کام انجام دیا ہے حرام نہ تھا بلکہ مباح تھا، یا جس نیک کام کو ترک کیا ہو وہ اس کے لیے واجب نہیں تھا. لیکن اگر برا کام ان کاموں میں سے ہو جس کے انجام دینے سے خدا اور رسول ہرگز راضی نہیں ہیں، جیسے کسی نفس محترم کا قتل کرنا، تو اس کا روکنا واجب ہے اگرچہ انجام دینے والا معذور ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مکلف بھی نہ ہو. کہہ رہے کہ اگر مثلا سامنے والا کام جو ہے غلط کام جس کو انجام دے رہا ہے وہ حرام نہ تھا بلکہ مباح تھا، یا جس نیک کام کو ترک کیا ہے وہ واجب نہیں تھا، لیکن اگر برا کام ان کاموں میں سے ہو جس کے انجام دینے سے خدا اور رسول ہرگز راضی نہیں ہیں، ایسا کوئی بڑا گناہ ہے اگر اس میں مجبور ہی انسان کیوں نہ ہو اسے بھی روکا جائے. مثلا کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنا، یہ قتل کرنا اگرچہ کسی کی مجبوری ہی کیوں نہ ہو اسے روکنا چاہیے. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی نفس محترم کا قتل کرنا تو اس کا روکنا واجب ہے اگرچہ انجام دینے والا معذور ہے، یعنی مجبور ہے، اسے کسی نے مجبور کیا ہے یا کسی وجہ سے اسے مجبور ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ مکلف بھی نہ ہو، یعنی اگر وہ قتل کرنے والا مکلف ہی نہیں ہے، مثلا بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ گناہ و ثواب ہے ہی نہیں، تب بھی اگر وہ قتل کو انجام دے رہا ہے تو اسے بھی روکنا چاہیے. ورنہ اگر کوئی کسی غلطی پر مجبور ہے تو اس صورت میں اس کے لیے حکم اور احکام باقی حالت اختیار سے الگ اور مختلف ہوتے ہیں. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.